السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل بائی جوید چودھری. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے جوید چودھری صاحب. سر علی امین گنڈا پور نوری نعت کے کردار میں آ گئے. کل انہوں نے پھر دھمکی لگائی ہے پشاور الیکٹرک پر قبضے کی. اس سے پہلے انہوں نے جو کنڈی صاحب ہیں ان کا گورنر ہاؤس میں داخلہ بند کر دیا. تو یہ سر یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بڑی بدقسمتی ہے عمران صاحب اس کے اندر. دیکھیں کل دن کو انہوں نے جس طرح جو کے پی ہاؤس ہے اس کے اندر گورنر کی انیکسی ہے اس کے تالے لگوا دیے، اور پھر وہاں پہ جو کیئر ٹیکر ہے اس کو کہہ دیا کہ کسی طریقے سے بھی فیصل کنڈی صاحب یہاں داخل نہیں ہونے چاہیے، اور اگر وہ داخل ہوئے تو آپ لوگوں کو میں سسپینڈ کر دوں گا. اور وہاں پہ کیونکہ پولیس ہے، کے پی کی پولیس ہے، اور پولیس کو بھی آرڈر دے دیا ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کے پی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اور انیکسی ہے ظاہر گورنر کی، کوئی 3-4 کملوں کی بہت بڑی انیکسی نہیں ہے جو عموماً پنجاب کا تو ایک الگ پورا آپ نے دیکھا ہوگا گورنر کا ایک پورا لاؤج ہے وہاں پہ. یہاں پہ وہ نہیں ہے، بس ایک انیکسی ہے. تو اتنی چھوٹی سی انیکسی کے اوپر قبضہ کر کے گنڈا پور صاحب کو کیا فائدہ ہو گیا؟ اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے لوگوں نے اپوز کیا اس کو کہ بھائی یہ بہت چھوٹی حرکت لگتی ہے. آپ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، گورنر کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. گورنر ظاہر ہے کوئی سیریمونیلی صحیح لیکن وہ سائننگ اتھارٹی ہے، وہ اگر اڑ جائے گا تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ بگاڑ رہے ہیں، اور اس ارینجمنٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی واحد فورس ہے جو عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی جگہ پہ سپورٹ کر رہی ہے. تو پارٹی کے اندر سے بڑی آوازیں اٹھائیں، اور 6-7 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ تو ہم نے چول مارتے ہیں. یہ چول ایک پنجابی کا لفظ ہے، لیکن وہ کیونکہ پنجابی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چولیں مارنے شروع کر دی ہیں، جو ظاہر ہے کسی طریقے سے بھی سوٹیبل نہیں ہے. آپ کے پاس اقتدار ہے خیبر پختونخوا کے اندر، وہاں پہ آپ بیٹھ کے عوام کی بات کریں، عوام کے لیے کوشش کریں، آپ وہاں پہ نئی پالیسی بنائیں، وہاں پہ روزگار کا بندوبست کریں، بجائے آپ نے وہاں یہ کرنے کہ آپ نے ہیٹ میں اضافہ کر دیا اور ہیٹ میں بھی اضافہ کر دیا. دوسری انہوں نے باقاعدہ تقریر کی، اور تقریر بھی انہوں نے ریکارڈ کروایا. ریکارڈ انہوں نے اس طرح کروایا کہ وہ اب سی ایم ہاؤس میں کھڑے ہیں، اور وہاں پہ لان میں کھڑے ہو کے انہوں نے کلپ ریکارڈ کروایا کہ میں وارننگ دے رہا ہوں وفاق کو، تو رات کے وقت اگر میرے مطالبے نہیں مانیں گے تو پیسکو کے اوپر میں کل قبضہ کر لوں گا، اور وہاں بیٹھ کے پھر میں باقاعدہ ڈرائیو کروں گا کہ کس طرح بجلی ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں وفاق کو کہ جو میرے پاس پیسے میرے ہیں اس کے اندر اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے. تو یہ میرا خیال ہے وہ بہت ہی غلط سائڈ پہ چلے گئے ہیں، اور یہ سیدھی بغاوت ہے. اب دیکھیں اگر بجلی تو پیسکو جو ہے وہ بجلی بنا تو نہیں رہا، وہ بجلی ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور بجلی جو ہے نیشنل گریڈ سے آ رہی ہے. تو اب اگر آپ وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی ایک بار وہاں پہ قبضہ کیا گیا تھا جب خیبر پختونخوا کے اندر ان کی گورنمنٹ تھی، اور وہاں پہ باقاعدہ جا کے بہت دروازے توڑ دیے گئے، وہاں پہ آگ لگا دی گئی، اور وہاں پہ ٹھیک ٹھاک حملہ کر دیا گیا تھا. اور مسئلہ کیا تھا کہ وہ ان علاقوں میں بجلی نہیں دے رہے تھے جہاں پہ بجلی چوری ہو رہی تھی. تو اب انہوں نے کہا جی پیسکو جو ہے اس کے اوپر قبضہ ہو جائے گا، اور پھر ہم بجلی کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اب بجلی ڈسٹریبیوٹ کیسے کریں گے؟ اگر نیشنل گریڈ سے سوئچ آف کر دی جاتی خیبر پختونخوا کی بجلی، تو کیا آپ بجلی بالٹیوں میں لے کے آئیں گے یا آپ بوریوں میں بھر کے لے کے آئیں گے؟ آخر آپ کو بندوبست تو کرنا ہے نہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا صوبہ کیونکہ بجلی پیدا کر رہا ہے لہٰذا اس کا حق ہے، تو کیا آپ جو تربیلا ڈیم ہے وہاں سے جا کے بجلی لے کے آیا کریں گے یا اپنی ڈسٹریبیوشن لائنز پہ چھائیں گے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے کسی طریقے سے بھی. لیکن یہ انارکی کریٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں، اور پھر ان کو جو ہے نا اس کا رخ وفاق کی طرف موڑا جا سکے، انہیں اسلام آباد بھجوایا جا سکے. تو اس قسم کی تیاری میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب وہاں پہ کر رہے ہیں، اور پارٹی کے اپنے لوگ اس چیز سے خوش نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو پورے پچھلے سال ٹھیک ٹھاک رگڑا لگا ہے، تو وہ تو ابھی تازہ چھوٹے ہیں ان کے، اور وہ اپنے گھر سے باہر رہے، اپنی فیملی سے باہر رہے، کچھ نے جیلیں برداشت کی، کچھ لوگوں کو اپنی پراپرٹی کا لاس کرنا پڑا، کچھ اپنے بچوں سے دور ہو گئے، کچھ لوگوں کو ملک سے باہر جانا پڑا، کچھ نے جیلیں برداشت کیں. تو بڑی تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے، اور سارے پپوز ہیں، ان میں سے کوئی ایسا پولیٹیکل ورکر نہیں ہے کہ جو ڈنڈے کھا سکے یا جیلوں کی سختیاں برداشت کر سکے. تو وہ روک رہے ہیں اس گنڈا پور صاحب کو، وہ خدا خوفی کریں. ہم تو بڑی مشکل سے باہر آئے ہیں، اور ابھی بھی ہماری ضمانتیں ہیں، اور پرچے اسی طرح قائم ہیں، کیسز اسی طرح قائم ہیں. اور اگر آپ نے یہ ہیٹ اور ہیٹ کم نہ کی تو ہم تو دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے، اور ہمیں اس بار پھینٹا بھی لگے گا، اور ہو سکتا ہے پہلے سے زیادہ پھینٹا لگے.
تو وہ ان کو روک رہے ہیں، لیکن گنڈاپور صاحب نہیں روک رہے. گنڈاپور صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ کوئی پروڈکٹیو کام کریں، یا ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے پروڈکٹیو کام کرنے کی، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ اس قسم کی پاپولر کمپین پہ جا رہے ہیں. اگر وہ کل چلے جاتے ہیں پیسکو کے دفتر میں تو یہ ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا، اور یہ بحران آنے والے دنوں میں ٹھیک ٹھاک قسم کا خوفناک نیا بحران بھی پیدا کرے گا. سر اب تھوڑی سی عمران خان کی رہائی سے متعلق بات کریں گے. جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ بڑے پر امید ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ جو عید ہے وہ عمران خان ہمارے ساتھ کریں گے، کچھ کا کہنا ہے کہ عید کے چند ہفتوں بعد وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے. سر حکومت سمجھتی ہے کہ عمران خان جب تک جیل میں ہے استحکام آئے گا، باہر آنے سے سر کیا غیر؟ دیکھیے عمران خان صاحب کا جو ایشو ہے وہ 3 اس کی لیئرز ہیں. جیسے آپ کا جو سوال ہے، پہلی لیئر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر آتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی نہ گورنمنٹ نہ ریاست، لیکن عدلیہ کے اندر کچھ نہ کچھ ٹلٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو انصاف دینا چاہیے، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے دل میں ہمدردی ہے عمران کے لیے، اور اگر یہ نہ مانا جائے تو یہ غلط ہو گئے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑے موقع دیے گئے، باقاعدہ وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کرتی رہی اسٹیٹ. پھر جب پورے پاکستان کے اندر انہوں نے بخار مبتلا کیا ہوا تھا پورے ملک کو، اس وقت بھی ان کے ساتھ بڑی رعایت کی جاتی رہی. جیلوں کے اندر بھی ان کے ساتھ بڑی رعایت ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو عمران خان صاحب اگر کسی لیول پہ یہ ثابت کر دیتے کہ میں اسٹیٹ کا وفادار ہوں، میں اسٹیٹ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں ملک کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، میں ایک نارمل اور اچھی پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں، تو آج یہ سارے کرائسس نہ ہوتے. لیکن عمران خان صاحب کیونکہ ان کی ضد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہر بار وہ ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں. جیسے آج بھی انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آفیشیل پیج ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس کے اوپر جنرل عاصم منیر اور ڈی جی ISPR کی باقاعدہ تصویر لگا کے یونیفارم میں، اس کے نیچے انہوں نے بہت کچھ لکھا. تو وہ کئی سٹیپس آگے جا رہے ہیں. تو اسٹیٹ کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ رہا ہو گئے تو وہ اسلام آباد میں نہیں رہیں گے، یا وہ لاہور میں نہیں رہیں گے، وہ خیبر پختونخوا چلے جائیں گے جہاں ان کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پہ اسٹیٹ مشینری ان کے پاس ہوگی، وہاں پہ ان کے پاس اسمبلی ہوگی، وہاں ان کے پاس پولیس ہوگی، وہاں پہ ان کے پاس سرمایہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کا، اور وہاں سے پھر وہ ٹھیک ٹھاک وفاق کے اوپر یلغار کر سکتے ہیں. پھر یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی جو اس وقت موجود ہے. اور عمران خان صاحب کو ظاہر ہے رعایت بھی نہیں دی جا سکتی کہ پورا ملک ان کے حوالے کر دیا جائے. اگر ان کے ملک حوالے کر دیا جاتا ہے تو وہ وہی کام کریں گے جو انہوں نے پچھلے 3.5 سال یا 4 سال میں کیا تھا. وہ ایک وزیر کو اٹھائیں گے، دوسرے کو بٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بار تو وہ بڑے لیتھل ہو چکے ہیں، بڑے ظاہر زخمی بھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیف جسٹس بھی تبدیل کر دیا کریں گے، وہ آرمی چیف بھی تبدیل کر دیا کریں گے. روزانہ کی بنیاد پہ ان کے ایسے احکامات آئیں گے، سارا میڈیا شٹ ڈاؤن کر دیں، یہاں پہ سوشل میڈیا بند کر دیں، اس کو اٹھا لیں، اس کو اندر کر دیں، اس کو الٹا لٹکا دیں. تو اس ٹائپ کی پالیٹکس وہ کریں گے، جس کا ظاہر ہے پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ایک صورتحال میں. اور اگر یہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے پاکستان تو وہ بڑے آرام سے کہیں گے اس میں تو میری ذمہ داری نہیں تھی، یہ تو پچھلے لوگ کر گئے جو عمران خان صاحب کا وتیر ہے. تو ریاست نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب آزاد ہوں اور وہ خیبر پختونخوا میں جا کے بیٹھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ مانگے تانگے کی گورنمنٹ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس گورنمنٹ کو باقاعدہ مایا لگا کے نا، مایا جو کپڑوں کو لگایا جاتا ہے، کاٹن کو مایا لگا کے اس کو کھڑا کیا گیا. اور اس میں کوئی بھی پارٹی اقتدار میں نہیں آنا چاہتی تھی، نہ پاکستان پیپلز پارٹی آنا چاہتی تھی، وہ تو اس وقت ہے بھی نہیں وفاق کے اندر، نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون آنا چاہتی. پاکستان مسلم لیگ نون صرف پنجاب تک رہنا چاہتی تھی، وفاق کے اندر وہ داخل نہیں ہونا چاہتی تھی. اور اس کے ساتھ MKM کے ظاہر سیٹیں نہیں ہیں. عمران خان صاحب کو آفر کی گئی، عمران خان صاحب کے پاس بھی نشستیں نہیں تھیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا. تو یہ جو گورنمنٹ ہے اسے ایک فیس سیونگ کے لیے سامنے کھڑا کرنے کے لیے مایا لگا کے کھڑا کیا گیا. اور اب اگر عمران خان صاحب نکل جاتے تو عمران خان صاحب ایک ایسا شاور ہوں گے جو اس کاٹن کے اوپر پڑیں گے اور یہ مایا ختم ہو جائے گی. تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ چلی جائے گی، گورنمنٹ کمزور ہو جائے گی. تو گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب کو موقع دیا جائے یا وہ شاور بن کے ان کے اوپر گریں اور اس سے ان کا مایا ختم ہو جائے. اور جو تیسری اور اہم چیز ہے وہ ہے پاکستان کی معاشی صورتحال، کہ پاکستان IMF کے سامنے تقریباً لیٹا ہوا ہے. جو کچھ IMF کہتا ہے پاکستان اس کے مطابق چل رہا ہے. پاکستان دائیں بائیں دیکھ بھی نہیں رہا، اور ہمارے پاس اتنے آپشنز ہی نہیں ہیں کہ ہم IMF کے ساتھ ڈائلاگ کر سکیں یا ان کو ناراض کر سکیں. تو ہم IMF کے ساتھ ٹو چین ہو کے چل رہے ہیں. اور ساتھ کچھ باہر سے انویسٹرز ہیں جو پاکستان کے اندر اب سرمایہ کاری کر رہے ہیں. سعودیز آ رہے ہیں، پھر UAE کے لوگ آ رہے ہیں، اب UAE کے عنقریب وفد آنے والا ہے، پھر قطر کے لوگ آئیں گے. چائنیز بڑے لیول پہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب اگر آپ اس لیول پہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں یا عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو یہ بھی ریورس بیک ہو جائے گا.
تو اس سے بھی ظاہر ہے پاکستان کو نقصان ہوگا اور پاکستان خدا نہ خاصا ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے ریاست ہر صورت اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے اس وقت تک جب تک عمران خان صاحب ان سب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سر ظاہر ہے کہ رہائی عدلیہ سے ممکن ہوگی اگر کسی سٹیج پہ عدلیہ عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیتی ہے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور ان دونوں کی عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی یا ایک لڑائی شروع ہو جائے گی. کیا ملک ان تینوں بڑے اداروں کی لڑائی کا متحمل تو نہیں ہو سکتا کیونکہ عدلیہ ظاہر سپریم ہے اور اس کا ہر فیصلہ ہر شخص کو ماننا پڑتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹماٹر تھا یہ بیسیکلی پہلے فروٹ ہوتا تھا, یہ ایک عدالت کا فیصلہ تھا, امریکہ کی عدالت جس نے اس کو سبزی بنایا. تو پوری دنیا میں اب یہ سبزی ہے صرف عدالتی فیصلے کی وجہ سے. تو عدالت جو ہے اس کا فیصلہ اتنا معتبر ہوتا ہے کہ وہ فروٹ کو سبزی بھی بنا سکتی. اور پاکستان کے اندر بھی ظاہر عدلیہ بڑی تگڑی ہے جی. وہ اگر پرائم منسٹر کو فارغ کرے گی تو فارغ ہوگا, وہ اگر آرمی چیف کو فارغ کرے گی تو آرمی چیف فارغ ہوگا, یہ بات ہے درست. لیکن اب یہاں پہ ملک کی سلامتی کا بھی ایشو ہے. تو عدلیہ جو ہے 125 بڑے یہاں پہ ججز ہیں ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے. اب ان میں سے اکثریت اگر عمران خان صاحب کو چھوڑنا چاہتی ہے تو اس سائڈ پہ بھی بہت بڑی تعداد ہے جو عمران خان کو اپنے ہولڈ میں رکھنا چاہتی ہے. تو میرا خیال ہے اگر یہ جنگ ہوئی تو ریاست گیو اپ نہیں کرے گی, کیونکہ اگر اس نے گیو اپ کر دیا اور ایک بار یہ تسبیح ٹوٹ گئی تو پھر اس کے بعد یہ دوبارہ بن نہیں سکے گی. تو یہ جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے, یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے, اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ بڑی کنسرنڈ ہے. اس کی بڑی اس کو اپنی ویکنیسز کا پتہ ہے, اسے پتہ ہے کہ اگر یہ ایک بار نکل گیا تو پھر یہ دوبارہ کنٹرول نہیں ہو سکے گا. تو ریاست میرا نہیں خیال کہ گیو اپ کرے گی اس کے اندر, اور یہ کو عدلیہ کے ساتھ مل کے سیٹل کرنا پڑے گا. اور اگر عدلیہ ان کے کیسز ختم کر دیتی ہے اور ان کو رہا کر دیتی ہے تو پھر میرا خیال ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کوئی تبدیلی کریں گے, یہ قانون بدلیں گے, کوئی اسپیشل وہاں پہ قوانین بنائیں گے اور ان قوانین کے تحت عمران خان صاحب کو پھر رکھا جا سکے گا, پھر عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جا سکے. سر کل آپ نے سنا کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ اپوزیشن کو پتہ ہے کہ کس کے پاؤں پڑنے ہیں, وہ اس لیے سیاستدانوں سے بات نہیں کر رہے. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی بڑا سمارٹلی پلے کر رہی ہے, ایک طرف وہ دباؤ بڑھا رہی ہے, دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی بات کر رہی ہے. ہاں یہ بالکل پنجابی کے اندر ہے نا, وہ حاجی بھی کہہ رہے ہیں ساتھ گلی بھی دے رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ ایک سائڈ پہ پریشر پٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہاں پہ میرا خیال ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہو رہا ہے. شاید ڈویژن بھی ہے کہ وہ جو سپیس ہے وکلا کو ملی تھی اب وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب کو فارغ کر دیا ہے کہ دوسرے جو وکلا وہاں پہ لیڈرز ہیں ان کو اب پالیسیوں میں شامل نہیں کیا جاتا. تو جو سیاستدان پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں وہ اب واپس آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ جو اقتدار کی جنگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر تھی وہ اب سیاستدانوں کے ہاتھ میں جاری ہے اور وہ کچھ معاملات سیٹل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب خط بھی لکھنا چاہتے ہیں آرمی چیف کو, جو پارٹی نہیں چاہتی کہ یہ ان کو لکھیں خط, کیونکہ اس کا ریئیکشن بھی آئے گا. تو باقی بلاول بھٹو صاحب کی بات تو درست ہے, ویسے انہیں پتہ تو ہے کہ فائدہ کہاں سے ہوگا. سر لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آج ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو آج پیش کیا جائے گا سپریم کورٹ کے سامنے, اور یہ جو ساری ویڈیو لنکس ہے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لگایا ہے. اور خواجہ حارث صاحب کو انہوں نے عمران خان صاحب کا معاون وکیل بنا دیا ہے کہ وہ معاونت کریں گے عمران خان, کیونکہ عمران خان صاحب وکیل تو نہیں ہے, انہیں پتہ نہیں ہے کہ لا کیا ہے اور آئین کیا کہتا ہے. تو وہ ان کی معاونت کریں گے کہ جناب یہ بات غلط ہے, آپ نے یہ بات کرنی, یہ بات نہیں غلطی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک سیاسی تقریر کریں گے یہاں پہ, وہ قانونی بات نہیں کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ چور ہیں اور انہوں نے جو نیب لاؤس میں تبدیلی کی ہے وہ صرف اور صرف اپنے لیے کی ہے, اور اس کی وجہ سے ان سب کے کیسز ختم ہو گئے ہیں. اور اگر اس کو انڈو کر دیا جائے اس قانون کو تو یہ سارے گرفتار ہو جائیں گے اور ان سب کو سزائیں ہو جائیں گے. تو وہ ایک لمبی تقریر کریں گے, وہ کہیں گے دیکھیں پاکستان کا کیا حال ہے, وہ کہیں گے دیکھیں بنگلہ دیش ہم سے کیوں الگ ہوا تھا, وہ کہیں گے دیکھیں آج افغانستان بھی ہم سے آگے نکل گیا, پورے ریجن کے اندر ترقی ہو رہی ہے سوائے پاکستان کے. پھر وہ کہیں گے کہ کشمیر کے اندر دیکھیں وہاں پہ کیا ہوا, پھر یہ کہیں گے جی بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, پھر وہ یہ کہیں گے جی یہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا کس طرح ریگ کیا گیا, فارم 47 سے بنی ہوئی گورنمنٹ ہے. اور وہ پھر اپیل کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں اور ان سب کو فارغ کریں, چوروں اور ڈاکوؤں کو, اور اس کے بعد جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان کو مینڈیٹ سونپیں تاکہ وہ ایک بہتر کلین قسم کی گورنمنٹ کر سکیں اور معاملات کو درست کر سکیں. تو میرا خیال ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر ہوگی, گورنمنٹ کے خلاف تقریر ہوگی, اور یہ جو سفارتی ایشوز ہیں پاکستان کے اس کے اوپر تقریر ہوگی. شور صاحب کا تجزیہ ہے کہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی حکومت تقریر کریں گے. گفتگو آپ نے سنی, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.